حافظ صدام صاحب رانی ساگر سے فرماتے ہیں کہ ہوم لون کے بارے میں امت کو آگاہ کر دیں۔ ہماری ماں بہنیں عام طور سے ہوم لون میں کثرت سے مبتلا ہیں۔ حضرات سامعین کرام، ہوم لون ہوتا کیا ہے؟ پہلے آپ ہوم لون کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ باتیں اور بھی نکھر کے سامنے آئے گی۔ ہوم لون یہ ایک کمپنی ہوتی ہے، خواہ وہ بندھن بینک کی شکل میں ہو یا بجاج کی شکل میں ہو یا گھر گھر بینک کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ وہ کمپنی کے کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ گھروں کے اندر آتے ہیں اور گھر کے اندر آ کر کے ماں بہنوں کو، بہو بیٹی کو سنہرا خواب دکھاتے ہیں اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو زندگی جس حساب سے جی رہے ہیں اس کے اندر تھوڑی اور ترقی لائیں اور تھوڑا اس میں اور اضافہ کریں، اور آپ کی جو نارمل لائف اسٹائل ہے اس کو ہائی کوالٹی کی بنائیں، اور اس کے لیے ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ اتنی بات سن کر کے کون اسے قبول نہیں کرے گا میرے بھائی؟ فوراً عورتوں کا اور بچیوں کا رخ بدل جاتا ہے اور فوراً اس کی بات کو بغور سننے لگتی ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بتلاتا ہے کہ آپ گھر کے اندر اپنے ہاتھ سے کپڑا دھلتے ہیں، جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، سب کے گھر میں واشنگ مشین ہے اور آپ کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے۔ آپ کے کھانے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں فریج نہیں ہے، آپ کے پاس اے سی نہیں ہے، آپ کے پاس کولر نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا سا گودریج نہیں ہے کپڑا رکھنے کے لیے، آپ کے پاس فلاں سامان نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا سا لباس اور پوشاک نہیں ہے۔ اب جواب ادھر سے یہ ہوگا عورتوں کا، بچیوں کا، کہ بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اتنی چیز خرید سکیں، ہمارے پاس جتنی وسعت ہے اسی حساب سے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ ہوم لون والے، اب یہ بینک والے اور اب یہ فرد آپ کے کان میں یہ ڈالیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم ہیں نا آپ کو پیسہ دینے کے لیے، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، ہم آپ کو قرض دیتے ہیں، آپ پیسہ ہم سے قرض لے لیجئے اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں آپ اپنی ضرورت کی خرید لیجئے۔ اب بھلا سوچئے کہ آپ اپنی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں قرض مانگنے کے لیے، وہ نہیں دیتا ہے، پیسہ رکھ کر کے بہانہ کر دیتا ہے، اور بعض قرض خواہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ لینے کے بعد دیتے بھی نہیں ہیں، اس لیے بہانہ کرنا ان کی مجبوری جاتی ہے۔ بہرکیف تو یہ کون سا بندہ ہے، کتنا مشفق ہے، کتنا مہربان ہے کہ خود چل کر کے ہمارے گھر آیا ہم کو قرض دینے کے لیے؟ تو پھر وہ قرض کا اسکیم بتاتا ہے کہ قرض جب ہم دیں گے آپ کو تو ظاہر سی بات ہے کہ قرض لوٹانا بھی پڑے گا، تو قرض جب آپ لوٹائیں گے تو لوٹانے میں بھی ہم آپ کو فیسلٹی دیں گے، سہولت دیں گے۔ آپ ہم سے ایک بار 20,000 روپیہ لے لیجئے اور 20,000 روپے کا آپ ایک فریج خرید لیجئے یا ایک واشنگ مشین خرید لیجئے۔ اب فوراً گھر کی عورتیں بولیں گی کہ 20,000 روپیہ ہم آپ کو سدھائیں گے کہاں سے، ادا کہاں سے کریں گے، دیں گے کہاں سے؟ فوراً کمپنی والے کہیں گے کہ آپ سے ہم یک بارگی تھوڑی مانگ رہے ہیں 20,000 روپیہ، آپ ہم کو ہر مہینے 2 سال تک 1,000 روپیہ دیجئے گا۔ اب عورت کو سمجھ میں آئی یہ بات کہ بہت اچھا اسکیم ہے بھائی، ملا ایک بار 20,000 روپیہ اور ادا کرنا ہے ہر مہینے 1,000، تو 1,000 ادا کرنا آسان ہے، 1,000 ہم اپنے کھانے میں سے، اپنے خرچے میں سے اور اپنے نفقے میں سے نکال کر ادا کر دیں گے، اور 20,000 کی واشنگ مشین خرید لیتے ہیں یا ایک فریج خرید لیتے ہیں یا ایک کولر خرید لیتے ہیں۔ اب وہ کمپنی سے 20,000 روپیہ لے لی اور لے کر کے بازار سے سامان خرید لی، اب اس کو ہر مہینے 1,000 روپیہ دینا ہے 2 سال تک۔ اب 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے۔ لی اس نے 20,000 روپے، اور جب یہ ادا کر رہی ہے تو 2 سال کے اندر اس کو کتنا ادا کرنا ہے؟ 24,000 روپے۔ یہی تو سود ہے، یہی تو بیاج ہے، یہی تو ربا ہے۔ قرآن کے اندر جو حرمت آئی ہے سود کے بارے میں، بیاج کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں، وہ یہی تو ہے، پیسے کے بدلے پیسے لینا، یہی تو سود لینا ہے، اور پیسے کے بدلے پیسے دینا، یہی تو سود دینا ہے۔ تو اس کو گھما کر کے، پھرا کر کے، اس کی الگ شکل دے کر کے، اس کے نام کو چینج کر کے، سود کو لون بنا کر کے امت کے سامنے
یہ بات پیش کی جا رہی ہے کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل کے اندر سود کی حرمت، سود کی لعنت اور سود کی قباحت اور سود کی مذمت اور سود کا گناہ رچ بس گیا ہے، اور ہم کسی نہ کسی حد تک سود سے بچتے ہیں، نہ اس کو کھاتے ہیں، نہ لیتے ہیں، نہ دیتے ہیں، سودی کاروبار سے بچتے ہیں، سود سے ہر اعتبار سے بچتے ہیں۔ تو اب کمپنی سود کے نام کو انٹرسٹ کا نام دے دیتی ہے، یا سود کے نام کو لون کا نام دیتی ہے قرضہ، لیکن جتنا دیتی ہے قرضہ اس سے کہیں ایکسٹرا لیتی ہے، یک بار کی نہیں لیتی لیکن بہت زیادہ، 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 2 مہینہ کے بعد، 1 سال کے بعد، لیکن لیتی ہے ہمیشہ ایکسٹرا۔ تو یہ جو پیسے کا بدلہ پیسہ ایکسٹرا دیا آپ نے، یہی تو سود ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی جتنی مذمت کی جائے، اس کی جتنی، اس پر جتنا لعنت کیا جائے وہ کم ہے۔ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی کھانے والوں سے، سود لینے دینے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار سے، سود لین دین سے باز نہیں آتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑائی مول لے رہا ہے، وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ سود کھانے والا ماں سے بدکاری کرنے والا ہے۔ گویا کہ سود کھانا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ جتنا برا اپنی ماں سے بدکاری کرنا، اپنی ماں سے زنا کرنا، اپنی ماں سے برائی کرنا جتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اتنا بڑا اور اتنا برا گناہ ہے سود کھانا۔ ہماری ماں کے بارے میں اگر کوئی ذرا سی زبان درازی کر دے تو ہماری تلوار بے نیام ہو جائے گی اور ہم لڑ کر کے، مر کر کے مٹ جائیں گے، لیکن ماں باپ کے خلاف، اپنے بھائی بہن کے خلاف ایک بات سننا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن بھائی اگر آپ سود کھاتے ہیں تو یقین جان لیں کہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ ماں سے بدکاری کرنا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا سودی کھانے والے کو کہ گویا کہ شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا ہو، یہ حواس باختہ ہوگا، اس کو کوئی سجھائی نہیں دے گا۔ معراج کی رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، مکان جتنے بڑے ہیں، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہے، اژدہا ہے۔ آپ نے وجہ معلوم کی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود کھانے کا یہ انجام ہے۔ یہ تو گناہ اللہ کے ہے، اور ساتھ میں دنیا کے اندر اس کا کیا اثر پڑتا ہے میرے بھائی، زبان و قلم سے بیان کرنے سے میں عاجز ہوں۔ جب یہ بینک والے، گھر گھر بینک والے، ہوم لون والے، بندھن بینک والے، بجاج بینک والے اور جانے کون کون بینک والے، جب یہ لون والے آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو یہ پیسہ دینے سے پہلے آپ کی آئی ڈی پروف لیتے ہیں، ووٹر کارڈ لیتے ہیں، آدھار کارڈ لیتے ہیں، زمین کا خطیان کے حوالہ لیتے ہیں، یا جس کو جو ضروری کاغذ معلوم ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اس پر آپ کا نام بھی ہوتا ہے، آپ کا نمبر بھی ہوتا ہے، اور آپ کے مکان کا بھی نمبر ہوتا ہے، آپ کا مکمل ایڈریس بھی ہوتا ہے، آپ کا موبائل فون بھی ہوتا ہے۔ آپ لینے کو تو لے لیے ایک بار، پھر جب اس کو ادا کرنے کی باری آئی اور اگر آپ 1 مہینے میں ادا نہیں کر پائے، 2 مہینے ادا نہیں کر پائے، پھر اس رقم پر انٹرسٹ، اس رقم پر اضافہ مزید بڑھنا شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر کمپنی نے آپ کو کہا تھا ہر مہینے 1000 جمع کرنے کے لیے، اگر کسی مہینے آپ نے 1000 جمع نہیں کیا تو اگلے مہینے اس کا 1200 روپیہ ہو جائے گا، پھر اگلے مہینے ادا نہیں کیا تو 1400 روپیہ ہو جائے گا۔ تو وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس میں انٹرسٹ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر آدمی اس سود کو، اس انٹرسٹ کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہ پاتا ہے۔ پھر وہ بینک والے، پھر گھر گھر بینک ہوم لون والے آپ کے گھر آتے ہیں، پھر ان کے پاس آپ کا موبائل نمبر ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو کال کر کے پریشان کرتے ہیں، پھر یا تو آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے یا گھر کی کوئی اور چیز بیچنی پڑتی ہے۔ آرام کے لیے، سکون کے لیے واشنگ مشین خریدا تھا، فریج خریدا تھا، اور اب انٹرسٹ دینے کے لیے اپنا گہنا، زیور اور ناک کا نتھ اور گلے کا ہار اور پاؤں کا پائل سب بیچنا پڑے گا، کپڑے ہی بیچنے پڑے گے، ضرورت پڑی تو مکان ہی بیچنا پڑے گا، دکان ہی بیچنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو، واقعہ نوبت کبھی کبھار یہاں تک پہنچ جاتی ہے
کہ بیچاری لڑکیاں اور عورتیں وہ گارجین کے ڈر سے، شوہر کے ڈر سے سامان بھی نہیں بیچتی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر لیتی ہیں اور اپنی عزت کو نیلام کر دیتی ہیں اور اپنی عزت و عصمت کو بیچ کر کے اس سود کو چکاتی ہیں اور پھر اس کی عزت تار تار ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ سود کا انجام ہے۔ تو میرے بھائی آپ سے انتہائی عاجزانہ مخلصانہ مدعو درخواست ہے کہ یہ ہوم لون والے کو، گھر گھر بینک والے کو، بندھن بینک والے کو اور ان سب کو اپنے گاؤں کے اندر کسی بھی اعتبار سے انٹری نہ کریں، گاؤں کے اندر ایک معاشرہ، صالح معاشرہ بنائیں اور چند باشعور لوگ ایسے ہوں جو خوب اس کی خبر رکھیں اور ہر گھر کے اندر جا کر کے اس بات کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ سود کھانا حرام، سود لینا حرام، سود دینا حرام، سودی کاروبار کا لکھنا حرام، سود کا ہر معاملہ حرام ہے۔ کسی بھی اعتبار سے میرے محترم سود کے اندر شامل نہ ہو، ورنہ انجام اتنا برا ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حرام کاروبار سے، سودی لین دین سے، سودی کھانے پینے سے، لکھنے پڑھنے سے، ہر چیز سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔